اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں مصائب و آلام کی اور امتحانات و ابتلا کی مختلف صورتوں کو بیان فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کے جو رویے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا۔ ایک رویہ وہ ہے کہ جو واویلا مچانا، آہو بکا کرنا، ناشکری کرنا اور بے صبری کے کلمات ادا کرنا، اس کو انتہائی ناپسند فرمایا گیا، مذموم قرار دیا گیا، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی انتہا درجے کو ممانعت فرمائی گئی، بلکہ ایسے افراد پر باقاعدہ جو اس کیفیت میں ناشکری اور بے صبری اور اس طرف جانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کے لیے لعنت تک فرمائی گئی، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ان تمام ابتلاؤں پر صبر و شکر کرنے والے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان کا عمل بیان فرمایا کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، مصیبت کے مختلف طریقے بیان فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے مصائب و آلام اور یہ سارے ابتلاء و امتحان کے طریقے ہیں کہ ان امتحانات پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے، شور شرابہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالیٰ ہم تیرے لیے ہیں، یہ چیز بھی تیری تھی، تو نے عطا فرمائی تھی، تو نے واپس لے لی، تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور ہمیں اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، ہم بھی عنقریب تیری طرف جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے مصیبت اور ابتلا کے وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان سے متعلق اللہ رب العالمین نے بشارت عطا فرمائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بخششیں ہیں، کہ وہ اس کیفیت پر ناشکری نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر جائزہ لیں، جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ مقام جتنا بڑا ہوگا تو مصائب و آلام اتنے ہی ہوں گے، ابتلا و امتحان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ابتلا و امتحان کا جو سلسلہ وہ انبیاء کے لیے ہوا، اور تمام انبیاء کے جو مجموعی ابتلا و امتحان کا سلسلہ ہے، فرمایا کہ اس کی کیفیت میرے سامنے ہے، یعنی تمام انبیاء سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتلاؤں کا سلسلہ ہے۔ لیکن حضور کا اگر اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک تمام مراحل کو دیکھیں، تمام معاملات کو دیکھیں، تو قدم قدم پر صبر نظر آتا ہے، شکر نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے انتقال فرما جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا نا تو حضور کی کیفیت یہ ہے کہ چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ اکرام نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ بھی گریہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ اس چیز کو ایک عجیب تصور کرتے تھے کہ انبیاء بھی اس طرح کے احساسات اور جذبات، اور وہ بھی کسی کے بچھڑنے پر اس طرح کا غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ جو کیفیت ہے، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، یعنی دل کی نرمی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فرمایا کہ کسی کی جدائی کی وجہ سے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن حضور نے ایک نصاب عطا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ زبان وہی الفاظ ادا کرے گی جو اللہ کو پسند ہوگا، یعنی دل کا غمگین ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کا دل اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بھرپور ہوگا، جس کا دل اللہ کی رحمتوں سے مملو ہوگا، فرمایا کہ وہ دل رنجیدہ ہوگا، کسی کے بچھڑنے پر وہ افسردہ ہوگا، اور آنکھیں اس کی وجہ سے آنسو بہائیں گی، لیکن فرمایا کہ ہم وہی کہیں گے، وہی الفاظ ادا کریں گے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ اور انہی الفاظ کی برکت کیا، حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا نا تو انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اب پوری زندگی سوگ کی کیفیت میں گزاروں گی، شوہر کی قبر کے پاس خیمہ لگا لیا۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر تم یہ کہتی تو تمہیں اس سے بہتر اللہ رب العالمین شوہر عطا فرماتا۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے شوہر سے بہتر تو مجھے آج تک کوئی شخص نظر نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے زیادہ بہتر میری زندگی میں کوئی شخص آئے۔ لیکن آپ فرماتی ہے کہ جب مجھے حضور کا یہ کلام مجھ تک پہنچا تو میں نے ویسے تبرکن انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی۔ آپ فرماتی ہے کہ صرف مدینے میں نہیں بلکہ ان کلمات کی برکت سے پوری کائنات کے سب سے بہترین شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یعنی حضور کے عقد میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف اور اعزاز بخشا۔ تو اگر اہل اللہ کے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق ان آزمائشوں کو فیس کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، اور وہ رویہ اور وہ کردار اپنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ویسی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔